السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑے سے فرینڈس چیک کر لیتے ہیں، اگر کوئی جاگ رہا ہو، جاگنے کی رات ہے ویسے تو یہاں امریکہ میں، تو ساتھ ساتھ ہم کیا کرتے ہیں، ہم جناب ڈیپ بریدنگ کر لیتے ہیں۔ اچھا، اس میں جو ٹیگنگ وغیرہ کرتی ہوں تو بعض اوقات میں یہ دیکھتی نہیں ہوں، بس مجھے جو نام آتے ہیں میں ٹیگ کرتی رہتی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اگر کوئی کسی اور گروپ کا ہے اور وہ اگر مائنڈ کر رہا ہے کہ بھائی مجھے کیوں ٹیگ کیا، حالانکہ یہ اللہ کا کام ہے، تو اللہ جس پہ میری انگلی لے جاتے میں اسے ٹیگ کر دیتی ہوں، تو کائنڈلی آپ لوگ ناراض نہیں ہوئیے گا، اور کار خیر ہے، گروپ نہیں جوائن کر رہے، مطلب ہمارے ساتھ ابھی اس محفل میں شامل نہیں ہو رہے، تو کم از کم بعد میں ضرور سن لیا کریں، ٹھیک ہے؟ تو اس پہ اللہ تعالیٰ اجر دیں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسماء حمیرہ، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ لوگ سابقون میں سے اولون میں سے ہو گئی، الحمدللہ۔ تو آپ لوگوں نے دیکھا، میں نے ایک وہ جو دعا ہے وہ شیئر کیا آپ لوگوں کے ساتھ۔ اگر کسی کو اپنے رب سے اس کی شان کے مطابق اجر چاہیے تو وہ دعا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک اور دعا جو کہ اکثر ہم فجر کی اور مغرب کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں، وہ بھی مجھے اس میں ریمائنڈر ہو گیا، اللہم اجرنا من النار، تو وہ بھی ہم اسے پڑھ سکتے ہیں۔ تو چلے پہلے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، تھوڑی سی ڈیپ بریدنگ کر لیتے ہیں میرے خیال ہے، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، اللہ کرے آپ سب لوگ خیر سے ہوں اور ایمان اور عمل کی بہترین حالت میں ہوں۔ جو ابھی سن رہے ہیں ان سے میری بات ہو گئی ہے، جو بعد میں آنے والے ہیں ان سب سے بھی میں مخاطب ہوں، اور ابھی جو ہم ریویژن کریں گے، نیا جو ہم سبق پڑھیں گے، تو اس میں وہی رول ہے کہ جو بعد میں آنے والے ہیں تو وہ پھر ڈن لکھیں گے جب پڑھیں گے میرے بعد، اور جو ہم کر چکے ہیں وہ ہم ساتھ ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اور جو میں پڑھوں گی نیا پھر میرے بعد آپ لوگ پڑھے گا۔ امید کرتی ہوں اب مخارج ماشاءاللہ بہت اچھے ہو گئے ہوں گے۔ آج ہمارا جو مخرج عام، جو جتنے 5 ہمارے مخارج عام تھے، آج ان کی تھوڑی سی ریویژن کر لیں گے، اور بہت ڈیٹیل میں تو نہیں جائیں گے، سرسری کر لیں گے کیونکہ میں نے سارا ماشاءاللہ آپ کو پڑھا دیا ہے۔ اس کے بعد پھر میں سوچ رہی ہوں، مطلب ابھی سوچ رہی ہوں میں کہ اسی پر ایک اور اپنے اوتھینٹک یہ والا گروپ جس میں آج میں کر رہی ہوں، ایک اور شارٹ سا بالکل نا 10 سے 15 منٹ کا ایک ایڈوانس تجوید کا جو بیسک کر رہے ہیں نا، ان کو ساتھ ساتھ لے کے چلوں اس میں، ٹھیک ہے؟ ویسے تو ہم ابھی قاعدہ کر رہے ہیں انشاءاللہ، تو اس میں تھوڑا ہم چاہ رہی ہوں کہ اس میں پریکٹس زیادہ ہو ہماری، اور اس میں تھوڑی سی جو ڈیٹیلڈ یا ڈیٹیل میں جو کتابی علم ہے تجوید کا، تو وہ آپ تک پہنچایا جائے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بہت ساری چیزیں بتانے والی ہیں، بہت زیادہ ہے، میرا مطلب بس نہیں چلتا کہ کسی طرح انڈھیل دوں آپ لوگوں میں، ایسا بس میرا دل چاہتا ہے ہر وقت کہ میں کسی صورت پہنچا دوں، کسی صورت سیکھ جائیں انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ بہت اچھے سے آپ لوگ سیکھ رہے ہیں، اچھے طریقے سے کر رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ تو اس رب سے دعا ہے، مدد مانگ رہی ہوں میں رب العالمین سے کہ میرے لیے راستے کھلے، مجھے ہمت طاقت عطا فرمائیں کہ جو میں پڑھا رہی ہوں اس وقت، اور اس کے علاوہ جو میں پڑھا رہی ہوں جو گروپس ہیں ڈیفرنٹ میرے واٹس ایپ کے، اور جو میرے میسنجرز کے گروپس ہیں، اور آپ لوگوں کو فیس بک پہ جو میں پڑھا رہی ہوں، اس کے علاوہ اگر اللہ مجھے ہمت طاقت دے تو یہ علم میں پہنچا سکوں، نیت یہی ہے میری، ٹھیک ہے؟ حفظ بھی شروع کیا ہے، ایڈوانس بھی چل رہا ہے الحمدللہ، صورتیں بھی ایڈوانس سے چل رہی ہیں، اور بار بار ریپیٹیشن بھی کر رہی ہوں ہر چیز کی، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود ریپیٹیشن کی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ تمام چیزوں کی کیا کہنا چاہیے، سکلز کو بہت زیادہ انسان کی، کیونکہ انسان نسیان سے بنا ہے، بھول جاتا ہے، تھوڑی سی پریکٹس کرتا ہے پھر بھول جاتا ہے، تو یہ بار بار ریپیٹیشن جس چیز کی ہوتی ہے، ایک تو یاد دہانی ہوتی ہے اس کی، اور اس کے عقل میں بھی اضافہ ہوتا ہے، ذہانت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا جو چیز بار بار ریپیٹ ہو
تو اس کا باقاعدہ ایک مطلب سائنس میں ہے کہ ایک دماغ پہ ایک وہ ٹرم میں آپ لوگوں کے سامنے کیا لوں، اس پہ ایک لائن بنتی ہے، پھر وہ گاڑی ہوتی جاتی ہے اور اس طرح ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ قرآن سے وابستہ ہیں، ایک قصہ میں آپ کو بتاتی ہوں. جس وقت میں تفہیم القرآن کورس کر رہی تھی تو اس وقت ایک قصہ تھا جو تھوڑا سا مختصر میں آپ کو بتاتی ہوں. خاتون تھی، ان کو کوئی مسئلہ ہوا تو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے. سی ٹی اسکین ہوا تو ڈاکٹر حیران رہ گئے. مسئلہ کچھ اور تھا جس کے لے کر گئے تھے، لیکن کسی اور چیز کا برین کا سی ٹی اسکین ہوا تو پتہ چلا کہ خاتون کا دماغ 17 سال کی لڑکی والا دماغ ہے، اور بہت بڑی عمر کی خاتون تھی، کافی مطلب ایجڈ خاتون تھی. شاید پہلے بھی میں یہ قصہ بتا چکی ہوں کسی جگہ پر. تو وہ ڈاکٹر حیران رہ گئے. انہوں نے بچوں کو بلایا اور پوچھا کہ یہ کیا کھاتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہی کھاتی ہیں جو نارمل انسان کھانا کھاتے ہیں، اور جو چیز گھر میں ہوتی بس وہ کھاتی ہیں. کہتے نہیں کوئی خاص چیز تو کھاتی ہوں گی؟ انہوں نے کہا نہیں، کوئی خاص چیز نہیں کھاتی. ہاں ان کو شوق بہت ہے، یہ ہر وقت جب فارغ ہوتی قرآن پاک کھول لیتی ہیں، وہی پڑھتی ہیں. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر حیران رہ گئے کہ یہ اتنی بڑی ایج کی ہیں اور ان کا دماغ جو ہے وہ 17 سال کی لڑکی والا دماغ ہے، ینگ دماغ. تو آپ دیکھیں کہ جو قرآن سے وابستہ ہے، صاحب قرآن ہے، اس کا دل بھی جوان، اس کا دماغ بھی، اس کے اندر سسٹم سارے جوان ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ روح کی غذا ہے. جب روح صحت مند ہوگی تو جسم صحت مند ہوگا، ہماری باڈی صحت مند ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو اللہ سے دعا ہے. اور آپ دیکھیں بڑی بڑی ایج میں لوگ جو حرم میں اور مسجد نبوی میں بہت بڑی بڑی ایج کی خواتین ہیں جو قرآن پاک حفظ کر رہی ہیں ماشاء اللہ. جو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ یار ہم تو کسی زمانے میں پڑھتے تھے، اب ہمارا دماغ اس طرح کام نہیں کرتا، ہمیں چیزیں یاد نہیں ہوتی. نہیں، قرآن پڑھیں، روز پڑھیں اور ضرور یاد ہوں گی. تو کیونکہ اللہ کا کلام ہے اور روح کی غذا ہے، تو ہو نہیں سکتا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اندر سے مطلب جوان رکھیں، ہے نا. اور اللہ کو پتہ ہے نیت کا کہ میرا بندہ کس لیے اپنے آپ کو استعمال کر رہا ہے، کس لیے اپنے آپ کو کھپا رہا ہے. الحمدللہ. اور اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے راستے میں کھپائے، اس کا پیغام اس کے لوگوں تک ہم پہنچائیں، بالکل ویسے جیسے اس نے سے نازل فرمایا ہے. تو بہرحال تھوڑا سا ہم ریوائز کر لیتے ہیں. ہم نے مخارج خاص، اچھا آپ لوگوں نے دیکھا، میں ایکچولی پتہ ہے اتنے سارے کام ہوتے ہیں نا، تو میں وہ دعا بھول گئی تھی جو میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا لاسٹ ٹائم، لیکن میں نے ابھی یوٹیوب چینل سے اس پہ ڈالی ہے. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. تو میں خیال ہے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں دوبارہ سے. پتہ نہیں میں نے پڑھی ہے یا نہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہو، میرا خیال ہے میں نے نہیں پڑھی. شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت. اے اللہ میری موت میں بھی برکت ڈال اور موت کے بعد بھی، یعنی جو آنے والے معاملات ہیں موت کے بعد جو ہوں گے، اللہ ان سب کو بھی اچھا کر دے. کسی کو اچھی موت چاہیے تو اپنے لیے یہ دعا کرنی چاہیے. اور اللہم اجرنی من النار، یا اللہم اجرنا من النار. ٹھیک ہے، یعنی ایک واحد کا صیغہ اور ایک جمع کا. ٹھیک ہے، اپنے لیے اور پھر سب کے لیے. تو یہ ہمیں دعائیں جو ہیں یہ یاد کرنی ہے، اذکار میں سے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی ہمارے لیے، دیکھیں ہماری اولاد ہمارے لیے کرے گی انشاءاللہ، اللہ انہیں ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے گا، اور ہمیں اللہ اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. لیکن ہمیں اپنے لیے آخرت کے لیے بینک خود ہی بھرنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو کیوں نہ ابھی سے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا چھوٹا سا سما اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کر دیا ہے. ویسے تو انسان کی موت ہی قیامت صغریٰ ہے اس کے لیے، لیکن آپ دیکھیں سب جدا ہے نا ایک دوسرے سے، نہیں قریب نہیں آ رہے. اتنا فاصلہ، اپنی اپنی فکر میں سب. کوئی قریب آتا ہے تو کہ نہیں دور ہو جائیں، کورونا ہے، فلانا ہے، ڈھمکانا ہے. قیامت والے دن بھی یہی حال ہوگا، ہے نا. سورہ عبسہ میں آپ دیکھیں نا کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اس میں اتنی خوبصورت آیات ہیں، اگر آپ اسے پڑھیں تو ابھی سے نہیں آ رہا. اللہ نے ایک منظر پیش کر دیا، انسانوں کیا اپنے آپ میں لگے ہو، ذرا نکل آؤ باہر تو دیکھو. اللہ نے بتایا کہ اپنے آپ میں لگے ہو، ذرا دیکھو تو میں تمہارا رب ہوں. یہ تمہارے ساتھ سب ہونے والا ہے قیامت والے دن. ایک دوسرے سے جدا ہوگے، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. یعنی ہر ایک چاہے گا کہ اس کے اعمال نامے میں کوئی نیکیاں ڈال دے. ٹھیک ہے نا، کوئی اس کے اعمال نامے میں نیکیاں ڈال دے. کون ڈالے گا؟ ہر بندہ کہے گا کہ مجھے مل جائے، مجھے مل جائے، مجھے مل جائے. ماں باپ بھی،
ایک تجربہ کیا گیا، شاید آپ لوگوں کو پتہ ہوگا، تھوڑی سی بس ٹائم لوں گی کیونکہ جاگنے کی رات ہے الحمدللہ، تو دعائیں کرنی چاہیے ہمیں سب کے لیے، کہ ایک بندریا کو اس کے بچے سمیت پنجرے میں بند کر دیا گیا تھا. تھوڑا سناؤں گی، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں ہے، اور نیچے آگ جلا دی گئی. تو شروع میں تو اس بندریا نے کیا کیا کہ اپنے بچے کو بچایا، گود میں لیا اور تھوڑا پنجرے میں اوپر ہو گئی. تھوڑی آگ بڑھا دی گئی اور وہ تھوڑی اور اوپر ہو گئی. کافی جب بہت زیادہ آگ بڑھ گئی تو بندریا نے خود کو بچانے کے لیے بچے کو نیچے پنجرے کے تہہ میں پھینک دیا، خود پنجرے اس پہ بچے پہ کھڑی ہو گئی کہ میں بچ جاؤں. تو قیامت کا منظر بھی ایسا ہی ہوگا، ٹھیک ہے نا. کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، ماں کے پاس جائے گا تو وہ نہیں، کسی اور کے پاس جائے گا. اور اللہ تعالیٰ تو انسان کو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتے کہ کوئی بندہ مجھ سے معافی تو مانگے کہ میں اس کو معاف کر دوں. تو جتنی اللہ تعالیٰ سے نہ صرف اپنے لیے مانگے بلکہ سب کے لیے مانگے، اور یوں مانگے کہ اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے تیرے بندے گزر چکے ہیں، گزر رہے ہیں، اور آنے والے مہمان جو گزریں گے، اے اللہ تو سب کی بخشش فرما. کیونکہ انسان جو ہے وہ بے شعوری میں بہت غلطیاں کرتا ہے نا. اور انسان تو نہیں معاف کرتا کسی کو، لیکن رب العالمین معاف کرتے ہیں. تو سب کے لیے معافی مانگے، ہو سکتا ہے ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے. جب کسی کے لیے خیر مانگے تو سب سے پہلے یوں کر کے دعا حضرت آدم علیہ السلام سے، اور خیر میں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخشش کی وہ عطا فرما دے. اور جو امت میں ہمارے جو لوگ زندہ ہیں ان سب کے لیے خیر ہی خیر مانگے کہ اللہ کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی ہمارا دشمن نہ ہو، نہ ہم کسی کے دشمن ہو، نہ ہم سے قیامت والے دن کسی کا حساب کتاب لیا جائے، اور نہ ہمارا مطلب نہ ہم کسی سے لیں، یعنی ہمارے بارے میں نہ کسی کے بارے میں ہم سے پوچھ گچھ ہو، ہے نا. تو یہ رب العالمین سے ہمیں دعا کرنی چاہیے. اچھی اچھی دعائیں سوچیں کہ کیا اچھی دعائیں ہو سکتی ہیں جس میں سب لوگ شامل ہو سکتے ہیں، ہے نا. اللہ ہمیں اپنے متقی مومن بندوں میں شامل کرے. نماز میں کھڑے ہو کے اور سوچے کہ کیا میں یہ نماز صحیح پڑھ رہی ہوں، کیا میں یہ رب کے لیے پڑھ رہی ہوں. تو پھر بڑا رونا آئے گا کہ اللہ ہم نے تو پورے سال ہی نماز ایسے پڑھی، جان چھڑائی، دنیا اب یہ کرنا، اب وہ کرنا. تو اللہ مجھے خشوع و خضوع کے ساتھ نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ دعائیں ہم نے اپنے رب سے مانگنی ہیں، ٹھیک ہے. ہر دعا میں، ہر صدقے، ہر خیرات میں تمام امت مسلمہ کو یاد رکھیے گا، اور تمام انسانوں کو رب کی طرف بلانے کی دعا کیجیے گا کہ اللہ سب کو ہدایت دے کے اس راستے، کیونکہ سب ہم آدم حوا کی اولاد ہیں نا، وہ بھی تو ہمارے بہن بھائی ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے کہ ان کو بھی ہدایت کا راستہ دکھائیں، ان کے لیے بھی ہدایت آسان کر دیں، انہیں بھی اس راستے پر. کیونکہ قیامت والے دن ایک گوری تھی اسلام آباد میں، وہ مسلمان ہوئی تھی، وہ آئی تھی، وہ کہنے لگی کہ میں قیامت والے دن کھڑے ہو کے سوال کروں گی لوگوں سے، پکڑوں گی سب کو کہ میں مسلمان ہو گئی، میرے ماں باپ جو تھے وہ کفر پہ ان کا خاتمہ ہوا ہے، اور میں سب کو پکڑوں گی. مجھے ایگزیکٹ الفاظ نہیں یاد، تھوڑے بہت جو یاد ہیں، 18-20 سال پہلے کی بات ہے. کیونکہ اگر یہ دین ہم تک پہنچایا جاتا، جیسے میں مسلمان ہوئی تو میرے ماں باپ بھی مسلمان ہو جاتے، ان کا کفر پہ خاتمہ نہ ہوتا. تو اللہ ایسی آزمائش سے ہمیں بچائے، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اس راستے کی طرف لے کر آئیں، سب کو ہدایت کے راستے کی طرف لائیں، اور جو ہدایت پر ہیں انہیں پکا سچا مومن بنائیں، ٹھیک ہے نا. اور تمام حرام کے راستے جو انسان کے لیے وہ بند کر دیں، تمام نیکی کے راستے کھول دیں، اور ہمیں نیکی کی کنجیاں بنائیں رب العالمین. بس یہ دعا کریں، اور ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہر ایک کے حقوق ادا کریں، ٹھیک ہے. اور اچھی دعائیں سوچیں. تو چلے ہم آج جاگنے کی رات ہے، اللہ نے ایک اور رات ہمیں نصیب کر دی الحمدللہ. تو اللہ اسے میں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، اب میں اس پہ تھوڑی لائٹ آن کروں گی، اس وجہ سے کہ یہاں اندھیرا ہے، آپ لوگوں کو صحیح نظر نہیں آئے گا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس 5 مخارج عامہ ہیں، ٹھیک ہے. ہمارے پاس 29 لیٹرز ہیں، ٹھیک ہے. 29 ہمارے پاس لیٹر ہیں حروف تہجی کے، ٹھیک ہے، جو کہ کل 17 مخصوص مقامات سے ادا ہوتے ہیں. اور ان 17 مخصوص مقامات کو مخارج خاصہ یا مخارج خاص کہتے ہیں. اور یہ مخارج خاصہ 5 بنیادی مخارج سے نکلتے ہیں جنہیں مخارج عامہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ان میں کون سا ہے؟ الجوف ہے، الحلق ہے، اللسان ہے، الشفتان ہے، اور الخیشوم ہے. اچھا، پھر یہ مخرج عام جو ہیں یہ ڈیوائیڈڈ ہیں ہمارے 2 میں. ایک مخرج محقق ہوتا ہے اور ایک مقدر ہوتا ہے، ٹھیک. محقق کا مطلب ہے کہ اس میں ہمیں پکا پتہ ہے کہ یہاں پہ اس چیز کا، اس لیٹر کا مخرج موجود ہے، ٹھیک ہے.
اور مقدر کا مطلب ہے کہ اندازے سے ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ یہاں سے ادا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اور مقدر میں جیسے ہمارے پاس الجوف آتا ہے اور ہمارے پاس الخیشوم آتا ہے. خیشوم سے غنہ صفت ادا ہوتی ہے تو ہمیں نہیں پتہ کہ یہ ناک کے بانسے سے کس جگہ سے ادا ہو رہی ہے. اور الف مدہ، واو مدہ اینڈ یا مدہ کا بھی ہمیں نہیں پتہ الجوف کے کس حصے سے یہ ادا ہو رہا ہے. باقی جتنے بھی ہمارے پاس بچے ہیں 3 تو وہ ہمارے پاس مقدر ہیں، اس میں مخارج کے لیے جگہ موجود ہے ہر لیٹر کے لیے، ٹھیک ہے. تو یہ تو مختصر سے ایک ہماری ریویژن ہو گئی ہے. اچھا، اس کا علاوہ میں نے آپ لوگوں کے لیے یہ اس طرح کا ایک ہاتھ بنایا تھا جس میں میں نے سارے مخارج جو تھے اس میں بنا دیے تھے کہ کس طرح کہاں سے. یہ ہاتھ کا وہ حصہ ہے جو ہم جب اسٹوڈنٹس کو ایکسپلین کرتے ہیں یا ہماری ٹیچرز کرتی تھی تو ہاتھ پہ ہی کرتی تھی، اور بڑے بڑے جو ہمارے شیوخ ہیں تجوید سکھانے والے وہ یہی طریقہ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ہمارا الحلق ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ ہمارے پاس لیرنگس ہے، وائس باکسز کے اندر آواز کی ڈبیا ہے، ٹھیک ہے. نرخرا ہے اور اس کے اندر یہ دیکھیں یا اس کے اوپر حمزہ ہا بیٹھا ہوا، عین ہا غین خا ہے، ٹھیک ہے. پورا سارا ڈیٹیل میں جو آپ کو میں سکھا چکی سب اس میں موجود ہے. پھر یہ ہاتھ جو اس کو زبان کی طرح ہم نے کیا ہے، یہ اس کی جڑ ہے، یہ درمیانی حصہ ہے. پھر یہ طرف اللسان، یہ حیفت اللسان، اور ہر لیٹر لکھا ہوا ہے کہ کس کا کون سا مخرج ہے، کیا نام ہے، کہاں سے یہ ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر ہمارے پاس الشفتان ہے، ٹھیک ہے، اس کا لکھا ہوا ہے کہ وہاں سے کون کون سے لیٹرز ادا ہو رہے ہیں. تو یہ ایک مختصر سا ایک ریویژن سی ہے کیونکہ آپ لوگوں کو میں دے چکی ہوں تو آپ سب کو پتہ ہوگا یہ، ٹھیک ہے. اچھا، پھر ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں مد میں نے بتایا تھا کہ مد میں ہماری جو زبان کی پوزیشن ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں ہمارے پاس الف مدہ میں اگر یہ پنک لائن آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس وقت جو الف مدہ میں ادا کرتے ہیں نا اے، تو یہ ہمارے پاس اس کی زبان ایسی ہوتی ہے اس وقت، ٹھیک ہے. اور جب واو یہ ادا کرتے ہیں یعنی واو مدہ ادا کرتے ہیں تو یہاں زبان کی جڑ تھوڑی ریز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں ہمارے پاس انفتاح آتا ہے تو او، بو، تو، ٹھیک ہے. جیسے بے، تے میں زبان یہ ہوگی اور واو مدہ میں یہ ہوگی، ٹھیک ہے. یہ الف مدہ تھا. اور یا مدہ میں اگر آپ دیکھیں تو سینٹر پارٹ جو ہوتا ہے وہ ریزڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور جیسے ای، یہ آپ سب ساتھ ساتھ کرتے جائیں تو آپ خود ایکسپیرینس کریں اسے، ٹھیک ہے. ای، ای. اچھا، او کے لیے کیا ہوتا ہے، لپس کمپلیٹ رولنگ ہوتی ہے لپس کی، ٹھیک ہے. میں نے کہا تھا نا اسے فارورڈ پش کرتے ہیں. اب میں آ جاتی ہوں تھوڑا سا حرکات آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ دیکھیں یہ حرکات ہم کس طرح ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ہمارے پاس فتح ہے، فتح میں ہماری جب ادا کرتے ہیں تو زبر کے لیے ہمارا کیا ہوتا ہے کہ جبڑے جدا ہو جاتے ہیں 1 کاؤنٹ کے لیے، یعنی اس کے درمیان فاصلہ آ جاتا ہے 1 کاؤنٹ کے لیے، ٹھیک ہے. اور زبان اس طرح ریسٹنگ پوزیشن میں ہوتی ہے جیسے آپ کو نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے. یعنی فتح جب ہم ادا کرتے ہیں. اور کسرہ میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جیسے زبان کا درمیانی حصہ تھوڑا سا اوپر ہو جاتا ہے اور لوور جا تھوڑا سا نیچے ہو جاتا ہے زیر کے لیے، ای کے لیے. اچھا، پیش کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، کمپلیٹ رولنگ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ضمہ کے لیے. اور پیچھے سے زبان تھوڑی سی ریز ہو جاتی ہے اور یہ جو لپس ہے فارورڈ فرنٹ میں پش ہو جاتے ہیں، جیسے او کرتے ہیں تو گول آ جاتے ہیں، کمپلیٹ رولنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑی سی ریویژن تھی جو آپ لوگ ہیں اس کو اب اس سے تھوڑا دماغ بھی کھلتا ہے کہ اچھا ہم یہ پڑھ چکے ہیں، اب ہم نے اس کو دہرائی کرنی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اب ہمارے پاس ہے دہرائی کے لیے، ہمارے پاس پہلے ہم نیا سبق پڑھ لیتے ہیں یا پہلے ہم دہرائی کر لیتے ہیں، میرا خیال ہے دہرائی کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم نئے لیٹرز پر آ جائیں گے، ٹھیک ہے. اچھا، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ لوگ اچھا دیکھیں عید کی تو کوئی چھٹی نہیں ہے. دیکھیں ہم جو یہ رمضان ہے، مجھے بہت لوگوں نے کہا، مطلب عام لوگوں نے، یہ فیس بک کے لوگوں نے کسی نے نہیں کہا، عام لوگ کہ چلو چھٹی کر لو، کیا ضرورت ہے رمضان میں، دوسرے کام کر لو. میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، یہ تو یہاں تو فرض عبادت کا اجر ملے گا، جب جتنی بھی مطلب نفلی عبادت ہوگی وہ فرض کے درجے میں جائے گی، تو میں کیوں مطلب سٹاپ کروں، اپنے اجر کو ضائع کروں. تو عید پہ بھی جیسے آج مجھے ایک بچی نے کہا پھر عید کی چھٹیاں، میں نے کہا عید کی کوئی چھٹیاں نہیں ہیں. جب خوشی میں ہم کیوں اللہ کو بھول جاتے ہیں، ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے. تو چھٹی وٹی نہیں ہوگی، چاہے کوئی نہ آئے، کوئی مسئلہ نہیں، میں تو اپنی کلاس کروں گی، ٹھیک ہے نا. تو اور مجھے امید ہے کہ آئیں گے انشاءاللہ، اللہ بھیجے گا سب کو، کیونکہ تھوڑی ٹائم کی کلاس ہوگی اور اپنے لیے ٹائم ضرور نکالنا ہے. دنیا کو تو ہم دیتے ہیں، بہت زیادہ ٹائم دیتے ہیں، لیکن اللہ کو اپنا ٹائم ہم نہیں دے پاتے دنیا کی وجہ سے، تو وہ ہم نے دنیا سے چھیننا ہے اپنا ٹائم. تو یہ ریوائز کرنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے.
آپ لوگوں نے، اور یہ بھی ریوائز کرنا ہے حروف المرکبہ. یہ سب ہم جو پڑھ رہے ہیں حروف المرکبہ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ آپ کو ابھی اس کے بعد یہ چیپٹر ختم ہوتے ہیں ہمارے پاس حروف مقطعات شروع ہو رہی ہیں، تو اس میں یہ سب میں آپ کو کام آئے گا، ٹھیک ہے. تو آج ہم اپنے لیسن پہ آ جاتے ہیں. پہلے ہم ریوائز کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. با ہے الف، میرے ساتھ پڑھیں گے آپ لوگ، ٹھیک ہے. با ہے الف، با ہے الف، با ہے میم، با ہے میم، دال، ذال. اور مخرج پہ جا کے اور مخرج کو پکڑ کے اس کے حساب سے ہم نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. جیم دال. اور جہاں پہ لیٹرز جو ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں ان کو ضرور ادا کرنا ہے، ان کو چھوڑنا نہیں ہے، ٹھیک ہے. خا ذال، خا ذال. رو، الر، 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 رو، رو. ز، از، 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 از. ز، ز. رو، رو. جیم رو، جیم رو. خوز، خوز. یا رو، یا رو. تاز، تاز. سین، شین، شین. لام، سین، لام. کہیں پہ پاز نہیں آئے گا، ٹھیک ہے. ربط کے ساتھ ہم نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. صاد، صاد. بود. اور آواز کو نوٹ کیا کریں کہ آواز کہاں سے نکل رہی ہے، مخرج سے نکلنی چاہیے. مرر کے سامنے پریکٹس کریں گے، ٹھیک ہے. بود. اچھا، یہ جو گروپ میں اس وقت میں پڑھا رہی ہوں، اب اگر آپ لوگوں کو یاد ہے، یہ پہلا جو میں نے وہ کیا تھا، آپ لوگوں کے ساتھ لیسن کیا تھا، اس میں میں نے بتایا تھا یہ گروپ ان لوگوں کے لیے بنا ہے جو میرے پاس واٹس ایپ پہ، کیونکہ بہت سارے لوگ ہو گئے ہیں، اس میں نہیں ہے. جو میسنجر کے گروپ سے بہت سارے لوگ ہو گئے ہیں، تو یہ گروپ خاص کر اسما اور حمیرہ نے کہا تھا تو میں نے بنایا تھا الحمدللہ. تو اس میں سب وہ لوگ آ سکتے ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ واٹس ایپ میں ایڈ ہوں اور میسنجر پر ایڈ ہوں، ٹھیک ہے. تو جب ان کو یہاں سے وہ سیکھ لیں گے اچھے طریقے سے، تو پھر میرے لیے ذرا وہاں پہ ایڈ کرنا پھر آسان ہو جائے گا. پھر میں بہت آسانی سے پڑھا سکوں گی، کیونکہ اگر کوئی نیا آتا ہے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے اسے پڑھانا. وہ یوں مشکل ہو جاتا ہے کہ ان کو کسی گروپ میں ایڈ نہیں کر سکتے، لوگ ان سے آگے نکلے ہوئے ہیں نا، سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ. تو ویسے وائس میسیجز کے تھرو جو مجھے بھیجتے ہیں وہ تو الحمدللہ وہ الگ بات ہے، وہ تو ہو جاتی ہے ان کی کریکشن. لیکن گروپس کے لیے جو ریکویسٹ کر رہے ہیں تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ یہ گروپ جوائن کریں اور یہاں سے سیکھیں، تو پھر میں انہیں کہیں لے کے چلوں اس میں، ٹھیک ہے نا. ضاد. اور یوٹیوب چینل بھی ہے، اس پہ سارے لیسنز موجود ہیں، وہاں سے پریکٹس کریں. 1 کلک پہ سب کچھ مل جائے گا. میں نے پلے لسٹ اس کی الحمدللہ میں نے اس کے ناموں کے ساتھ کر دی ہے. اللہ جزائے خیر دے فرحت کو، جنہوں نے مجھ سے کہا تھا، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہترین، اس کام کو بہترین صدقہ جاری بنائے. جو جو اس میں شامل ہے، اللہ اس کام کو میرے لیے جیسے بنا رہے ہیں، آمین آمین. اس کے اجر کو اللہ ضائع ہونے سے بچا لے، تو ان کے لیے بھی اللہ اسے بہترین صدقہ جاریہ بنائے، آمین. ضاد، تو، تو، وہ، او، او، وہ. اور اللہ ہمارے اساتذہ کے لیے بھی اسے، جن سے میں نے سیکھا ہے اور جن کی وجہ سے میں آپ لوگوں کو سکھا رہی ہوں، اللہ ان کے لیے بھی اسے بہترین صدقہ جاریہ بنائے، آمین. اچھا، یہ ہمارا اب نیا ہے، ٹھیک ہے. نہیں سوری، نیا یہ ہے ہمارا، یہ تو ابھی چل رہا ہے. وہ، صاد با، صاد با. ٹھیک ہے، قلقلہ دال کا ادا کر کے اور پھر با پہ آئیں گے، مخرج پکڑوں گے، ٹھیک ہے. تو با، تو با. ضاد
ضاد الف ضاد الف، ٹھیک ہے، سائڈوں سے آواز نکلے گی ضاد کے لیے، ٹھیک ہے، ضاد الف. اچھا، اور میں نے اس کا بتایا بھی تھا کہ صاد ضاد کو اگر صاد بود، ٹھیک ہے، بعض اوقات جب لمبا کھینچتے، میں نے پوری اس کے آپ لوگوں کو بتائی تھی کہ کیا اس میں مسئلہ ہوتا ہے، تو اس کو ضرور فالو کیجیے گا، ٹھیک ہے، کہیں گڑبڑ ہو تو، ٹھیک ہے. بود الف وہ الف، اور یہ اطباق والے لیٹرز ہیں، اس میں زبان جو ہے جا کے تالو سے لپٹ جاتی ہے، جہاں زبان میں ڈپ پیدا ہوتی ہے نا، وہ اور تالو کے درمیان آواز جو ہے قید ہو جاتی ہے، یہ سمجھ لو، زبان کی جڑ اٹھ جاتی ہے اور آگے سے مخرج پہ ہوتی ہے، پیالہ نما بن جاتی ہے، اور جو آواز پیچھے سے آ رہی ہے جڑ سے، تو وہ جب تالو کے یہ زبان کے ڈپ کے اندر آتی ہے، اسے اوپر کی طرف پھینکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ فنومنا ذہن میں رہے گا، خود بخود لیٹر موٹا ہو جائے گا، ٹھیک ہے. بود الف وہ الف. آج یہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے. عین کے لیے جو میں نے کہا ہے، جس سے لوگ بہت جلدی سیکھ رہے ہیں، وہ میں جو سکھا رہی ہوں، ڈیپ جانا ہے عین پہ، وسط الحلق پہ آپ لوگوں نے جانا ہے، وہاں سے آپ نے اسے پکڑنا ہے، عین، ٹھیک ہے. جیسے آئی آواز جو ہے یہ بڑھائی والی آواز ہے، ٹھیک ہے، بڑھائی کارپینٹر والی اردو میں ہم کہتے ہیں، ٹھیک. عین، عین نہیں بولیں گے، این بھی نہیں بولیں گے اسے، ٹھیک ہے نا. جیسے کوثر ہے تو کوثر ہم کہتے ہیں، وہ نہیں بولنا ہم نے، ٹھیک ہے. وہ یہ غلطیاں جو مسٹیکس ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے. عین، اور باریکی سے عین. اور ہم نے کیا کرنا ہے کہ عین کا مخرج وسط الحلق ہے، اور زبان کا درمیانی حصہ یعنی لین یا جو ہے جب اوپر اٹھتا ہے اور تالو کے قریب ہوتا ہے شین کے مقابلے میں کم، تو یہ عین کی آواز جا کے وہاں سے یوں کرو بناتی ہوئی جاتی ہے، یوں کرو بناتی ہوئی جاتی ہے، یوں کرو بناتی ہوئی جاتی ہے، ٹھیک ہے. میں نے ڈرا کر کے بھی آپ لوگوں کو دکھایا تھا یہ. عین، غو غو غو. اچھا، غین لوگ کہتے ہیں، غین، ٹھیک ہے، یا غین کہتے ہیں، تو ہم نے اسے غو کو موٹا کرنا ہے اور پھر لین نرمی کے ساتھ اسے ادا کرنا ہے. غو 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 غو. جو یوویلا ہمارا لٹک رہا ہے نا، میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا، اگر یہ ہماری دیکھیں، یہ اگر ہمارے زبان کی جڑ ہے، ٹھیک ہے، یہ اگر ہماری زبان کی جڑ ہے، تو یہ جو کوا ہے نا، جب یہ زبان کی جڑ اٹھتی ہے تو یوں اس کو لگ جاتی ہے، غو غو. مرر میں آپ دیکھیے گا تو غوئی غوئی، ٹھیک ہے، غو 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 غوئین، ٹھیک ہے. عین جیم، غو غو غوئین ہے. نون کمپلیٹ ادا کرنا ہے. میں نے جو آواز چلانا سکھائی ہے نون ساکن پہ، میم ساکن پہ، یا جو بھی لیٹر ختم ہو رہا ہے اس پہ، تو اس کو چلانے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے، صرف 1 کاؤنٹ کے لیے. باعین باعین باعین، یا غوین یا غوین، باعین دال، ٹھیک ہے. جو لاسٹ لیٹرز پہ غور کیجیے گا کہ آواز کہاں ختم ہو رہی ہے، اور پھر اس کو پریکٹس کرنا ہے. اگر کسی سے جیسے نہیں ہو رہی، جیسے میں بھی نون کا اگر تھوڑا چلا کے آپ کو دکھاتی ہوں، یا غین کا چلا کے، عین کا کیسے آپ چلائیں گے، عین. یہ دیکھیں، یہ جو زیادہ آواز چل رہی ہے نا، سکھانے کے لیے آپ لوگ کہ کیسے اس پہ آپ نے ٹکنا ہے. میں تو بہت زیادہ چلا رہی ہوں ظاہر ہے، لیکن آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، عین عین اتنی چلانی ہے، غوین اتنی چلانی ہے، ٹھیک ہے، یعنی 1 کاؤنٹ کے لیے آواز چلانی ہے. باعین دال. اچھا، اگر اس طرح لکھا آ گیا، 3 آپ کے پاس آ گئے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، ہر ایک کو الگ الگ پریکٹس کریں. بے بے، جب مد کی آواز ختم ہوگی عین کی شروع ہو جائے گی. عین دال، ٹھیک ہے. نون کمپلیٹ ادا کیا، پھر دال کا مخرج اٹھایا، با کی آواز جو ہے مد پر ختم ہوئی تھی، ٹھیک ہے. کیسے پڑھیں گے، با با، با نہیں پڑھیں گے، اسے باریک عربی ایکسنٹ میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. با
دونوں گلے سے پکڑیں اور پھر مد سے کھینچیں. بے. ابھی آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ پوزیشن کیا ہوگی زبان کی جب ہم مد ادا کریں گے. یہ دیکھیں بے یہ ہوگی پنک کلر. بے یہ بے بے یہاں ہونٹ میں لائیں گے آپ اور پھر اسے کھینچیں گے. بے بے بے. ٹھیک ہے. بعین دال. ٹھیک ہے. تغین. اچھا پوز نہیں دینا ہے, بالکل پوز نہیں دینا ہے. اگر میں ایسے پڑھوں نا تغین ذیل, کسی لیٹر میں پوز نہیں آئے گا. ایک ہی آواز ایک ہی سانس کے ساتھ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر کسی کی سانس ٹوٹ رہی ہے تو جیسے میں شروع میں بریدنگ آپ لوگوں کو کراتی ہوں تو وہ ضرور کیا کریں. ٹھیک ہے. تغین غو غو تغو 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 تغین ذیل. ٹھیک. ف ف اف 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 ف ف ف فا نہیں بولیں گے اسے. اور نچلے ہونٹ کا جو گیلا والا ایسا پیٹ وہاں یہ جا کے سامنے کے دو دانتوں کو نرمی سے لگے گا. ٹھیک ہے. بہت سختی نہیں کرنی ہم نے کہ دبا دیا. ف ف کیوں کرتے ہیں ایسے نرمی؟ تاکہ اس کا ہمس جو اس کے اندر ہے وہ واضح ہو. ٹھیک ہے. ایف ایف. اگر ایف آپ نے بالکل جوڑ دیا سختی کے ساتھ تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کا ہمس واضح نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور ویسے بھی یہ ضعیف لیٹر ہے. ٹھیک ہے. قوف. دیکھیں اب اس میں فا کتنا کلیئر آ رہا ہے. دیکھیں قوف قوف. ٹھیک ہے. تو چلیے اس کو پریکٹس کیجیے گا. ہماری تو رات ہے, دل چاہ رہا ہے کہ اسے کنٹینیو رکھوں لیکن ہو نہیں سکتا. تو تھوڑی سی عبادت کرنی انشاءاللہ. اللہ اسے بھی عبادت کے طور پہ اسے قبول فرمائے. اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا کیونکہ فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے ہمیں پروں سے, اور جاگنے کی بھی رات ہے الحمدللہ. اللہ کرے کہ جتنے ہم نے ہماری توفیق تھی اور ہم نے تلاش کیا شب قدر کو, اور اللہ تعالیٰ اسے ہم سے قبول فرمائے. اور سب کی عبادت ہے, جو جو جہاں جہاں عبادت اپنی سمجھ کے مطابق کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کی عبادتیں قبول فرمائے اور اس پہ اس کے اجر سے محروم نہ رکھے رب العالمین کسی کو بھی. آمین. تو سب کے لیے دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ سے, اور یہ بھی کہ اللہ پھر ہم سب کی جو دعائیں کی نا وہ سب قبول فرما لے. اور یہ جو کرونا وائرس ہے اللہ تعالیٰ کہ جس مقصد کے لیے یہ بیماری آئی ہے, جس آزمائش کے لیے آئی ہے, ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ سدھرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اپنے آپ سے جوڑ لیں, آپ اپنا قرب ہمیں نصیب فرمائیں اور آخرت کا ایمان ہمارے دلوں میں ڈالیں, کیونکہ آخرت کا ایمان نہیں ہے ہمارے اندر. تو اللہ تعالیٰ آخرت کا ایمان ہمارے دلوں میں ڈالے اور اپنی محبت کو ہر چیز کی محبت سے زیادہ کر دے ہمارے دلوں میں, اور اپنے ڈر کو ہر چیز کے ڈر سے زیادہ کر دے ہمارے دلوں میں. اور نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں اور اپنے ساتھ ملاقات کا ایسا شوق عطا فرمائیں کہ دنیا کی محتاجیاں ہی ختم ہو جائیں. آمین یا رب العالمین. ختم کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.